حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ولی کون ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے شہر میں ایک فاحشہ بدکار عورت آ گئی۔ وہ عورت فاحشہ عورت ان کے شہر میں آ گئی۔ آنے کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ ایسی بدکاری کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جس سے فضا خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اب حضرت بایزید بستامی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، عرض کیا حضور آپ کے ہوتے ہوئے شہر میں یہ گندگی پھیلے، یہ بدکاریاں پھیلے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس کا معقول انتظام ہو جائے گا، فکر نہ کرو۔ حضرت بایزید بستامی نے شام کے وقت میں لوٹا لیا اور مسلح لیا اور اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب آدھی رات کا حصہ گزرا، لوگ آ رہے ہیں لیکن اس مرد خدا کو، اس اللہ کے ولی کو اس عورت کے دروازے پر دیکھتے کہ لوگ واپس گھوم کر چلے جاتے، آتے گھوم کر چلے جاتے، آتے گھوم کر چلے جاتے، دیکھ کر واپس چلے جاتے، دیکھتے واپس چلے جاتے۔ فاحشہ کے دل میں خیال آیا آدھی رات ہو گئی، آج کوئی آدمی کیوں نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اپنے نوکر کو کہا جا باہر جا کے دیکھ کے آ، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ دیکھنے کو بھیجا تو کیا دیکھتا ہے وہ نوکر؟ دیکھتا کیا ہے کہ دروازے پہ حضرت بایزید بستامی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، حضرت بایزید بستامی بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ گیا لوگ آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے واپس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کو اس فاحشہ عورت سے جا کے بتایا کہ یہاں ایک مرد خدا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، حضرت بایزید بستامی بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں لیکن دیکھ کے واپس چلے جا رہے ہیں۔ اس فاحشہ عورت نے کہا جا اس بندے خدا سے کہہ دو، جا اس مرد خدا سے کہہ دو، جا اس بایزید بستامی سے کہہ دو اگر اللہ اللہ کرنے کا شوق ہے نا تو کسی مسجد کے دروازے پہ جا کے بیٹھو۔ یہ ایک فاحشہ عورت کا مکان ہے، یہاں فقیروں درویشوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ جاؤ آپ کسی مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کی صدائیں وہی بلند کرنا، وہی تسبیح پڑھنا، وہی ذکر و اذکار کرنا۔ اس دروازے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں اللہ کے ولی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں فقیروں کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں درویشوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ نوکر نے آ کے اس ولی کے پاس آیا اور آ کے بتایا کہ حضور ایسی ایسی بات ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ میں بھی تو اس عورت سے ملنے آیا ہوں۔ اب اس نوکر نے کہا یہ بہت بڑی عورت ہے جو 200 درہم سے کم میں کسی سے بات نہیں کرتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت بایزید بستامی اندر چلے گئے، 200 درہم اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ درہم دینے کے بعد، رقم ادا کرنے کے بعد، فیس جمع کر دینے کے بعد حضرت بایزید بستامی نے فرمایا آج تم میری ہو گئی ہو، میں جو بات تمہیں کہوں گا وہ بات تمہیں ماننی پڑے گی، میں جس چیز پر عمل تجھے کرواؤں گا وہ تجھے عمل کرنا پڑے گا۔ اس خاتون نے کہا ضرور ضرور، میں آج آپ کی ہو گئی ہوں، آپ جو کہو گے میں وہی سنوں گی۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تھا کہ پہلے تم جاؤ نہا کے آؤ، پہلے تم غسل کرو، کپڑے بدل لو، پھر وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد ایک مصلی لاؤ۔ وہ عورت گئی، پہلے غسل کرتی ہے، کپڑے تبدیل کرتی ہے، کپڑے بدل لیتی ہے، کپڑے بدلنے کے بعد وضو کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد مصلی لاتی ہے، مصلی لانے کے بعد حضرت کی خدمت میں آئی۔ حضرت نے مصلی کو پچھم کی طرف بچھا دیا۔ مصلی کو بچھانے کے بعد حضرت بایزید بستامی نے فرمایا اے خاتون اس مصلی پہ کھڑی ہو جا۔ وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ اب حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تھا اب تم نماز پڑھنا شروع کرو۔ وہ عورت نماز پڑھتی رہی، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ خاتون نماز پڑھنا شروع کرتی ہے، سجدے پہ جاتی ہے، حضرت بایزید بستامی اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا سجدے میں اس کے سر کو لے جانا بایزید کا کام تھا، اب دل کی دنیا کو بدل دینا اے مولا تیرا کام ہے۔ رب کعبہ کی قسم جیسے ہی بایزید بستامی نے دعا کی ہے وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائی ہے۔ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کے بعد زمانے کی ایک فاحشہ عورت، ایک جسم بیچنے والی عورت، ایک بدکار عورت ولی کاملہ بن جاتی ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے زمانے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی ولی کی شان یہ ہے، بات کرنے کا انداز دیکھو، ایسی بات کیے کہ
اس عورت کا دل بھی نہیں ٹوٹا. جو کام ہے اس کا اسی کام کو لے کر آئے کہ پیسے لے کر تم جسم بیچتی ہو, پیسے دے کر ساری بات مانتی ہو, میں بھی پیسے دے رہا ہوں, پیسہ دے رہا ہوں, میری بات مان. انداز دے کے پہلے ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کا دل توڑتا نہیں ہے. باتوں میں بھی انداز ہوتا ہے, بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. تو کسی کو ٹھگنا چھوڑ دو, آپ اللہ کا دوست بن جاؤ. کسی غریب کو ستانا چھوڑ دو, ایک سے جہیز مانگنا چھوڑ دو, اللہ کو دوست بن جاؤ گے. ہے نا, آج غریبوں کو ستایا جا رہا ہے, جہیز پہ جہیز مانگا جا رہا ہے. غریب باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ اپنی غریب بیٹی کو شادی کر سکے. عمر بڑھتی جا رہی, لڑکا نہیں جا رہا. آ رہا ہے تو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, اوپر سے اپاچی لیں گے, 50-60 ہزار روپیہ کا پلنگ لیں گے, یہ لیں گے, وہ لیں گے. ایسا لگتا ہے باپ نے رکھ کے دے دیا ہے. غلط بات ہے یہ. سماج کو بدلو, آپ سماج کو بدلو. زمانہ وہی ہے, انسان بدل گیا ہے. اپنے کردار کو بدلو, اپنے اخلاق کو بدلو, اپنے کیریکٹر کو بدلو, اپنی فطرت کو بدلو, اپنی چال چلن کو بدلو, اپنے عادات و ادوار کو بدلو. اپنے آپ کو بدل دو, زمانہ خود بخود بدل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جلسہ کروانا جنتی ہونے کی پہچان نہیں ہے. یہ جلسہ کروا دو, غریب نواز کے دیوانے نہیں کہلاؤ. غریب نواز کا دیوانہ وہی ہے جو غریب نواز نے فرمایا اسی پہ عمل کرو. پھر غریب نواز کی دیوان, کیا غریب نواز نے داڑھی رکھنا منع کیا تھا؟ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. باندھ کر یہ نعرہ, پہلے متقی پرہیزگار ہو جاؤ, ولی کے سچے غلام بن جاؤ, ولی کے پکے غلام بن جاؤ, ولی کے سچے دیوانے بن جاؤ. پھر لگا ہوا اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے دامن پکڑا نہیں ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے, دوسری زبان سے کہہ رہا ہے ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جیب میں سود کے پیسے ڈال رہا ہے, کیا ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حرام کا پیسہ کھا رہا ہے, کیا ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جوا کھیل کھیل کے بچے کو پال رہا ہے, پوس رہا ہے, بچے کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ بھی حلال کا نہیں حرام کا جا رہا ہے. پھر کہتا ہے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں. باندھ کر یہ نعرہ, پہلے حلال لقمہ اپنے اندر ڈال, شراب پینا چھوڑ, پھر کہو پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا تمہارے پیر نے کبھی شراب پیا ہے؟ مجھے بتاؤ. تمہارے پیر نے کبھی کہا ہے تم شراب پینا؟ پیر سے محبت کرو. مگر ایک بات بتاؤں, سب سے بڑا پیر آپ کی ماں ہے. پیر سے بھی بڑا پیر آپ کا باپ ہے. باپ اگر خوش نہیں ہے, ماں خوش نہیں ہے, تو قسم خدا کی تمہارا پیر تمہیں جنت نہیں دلا پائے گا, بھگا دے گا وہاں. جا, تمہاری ماں ناراض ہے, میں تمہارا پیر نہیں, نکل یہاں سے, بھاگ. غریب ماں کے بدن پہ دیکھو, پھٹے پھٹے کپڑے ہیں, چادر بھی ڈھنگ کی نہیں ہے. اس ٹھنڈی کے ماحول میں, اس ٹھنڈی کے موسم میں جسم پر کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہے. جس بستر پہ سوتی ہے ماں, وہ کمبل بھی جا کے دیکھو تو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, ہوا پاس ہو رہی ہے, سکڑ کے سوتی ہے وہ بوڑھی ماں. بیٹا اپنے گھر میں عیش و عشرت کے ساتھ سو رہا ہے, آرام سے سو رہا ہے, ڈبل کمبل لے کے سو رہا ہے, 2-3 ہزار روپے کا کمبل لے کے سو رہا ہے. بوڑھی ماں کے منہ میں جا کے دیکھو, نہ بستر صحیح ہے, نہ کمبل صحیح ہے. پہلے ماں کو خوش کر, پیر صاحب آتے ہیں تو 1000 روپیہ جیب سے نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہو. ماں کو کبھی اپنی خوشی سے 10 روپیہ دیے ہو؟ لو ماں 10 روپیہ, بسکٹ کھا لینا. لو ماں, آج ٹھنڈی بہت زیادہ بڑھ گئی, میں آپ کے لیے چون-پراش لا کے دیا ہوں, کھا لو. ماں آپ بہت زیادہ پتلی ہو گئی ہو, سوکھ گئی ہو, کمزور ہو گئی ہو, میں آپ کے لیے ہارلکس لا کے دے دیا ہوں, آپ اسے کھانا. میں آپ کے لیے آدھا کلو دودھ لا کے دے دیا ہوں, اور ہر دن گوالا لا کے آپ کو دودھ پہنچا دے گا. آپ نے کبھی اٹھانا کر دیا ہے دودھ؟ ماں کا خیال کیا ہے کبھی؟ پیر صاحب اگر کلیاچک میں ہو تو انسان چاہے جتنی بھی ٹھنڈی ہو, ملنے کے لیے کلیاچک پہنچ جائے. ایک روم سے بغل کے روم میں ماں رہتی ہے, مگر کبھی آپ نے پوچھا ماں طبیعت کیسی ہے, ماں طبیعت اچھی ہے کہ نہیں, آپ کا مزاج کیسا ہے, آپ نے صبح کچھ کھایا پیا کہ نہیں, آپ بھوکی تو نہیں ہو, پوچھا ہے آپ نے کبھی؟ پیر کو بعد میں خوش کرنا پیارے, پہلے اپنی ماں کو خوش کرو, اپنے باپ کو خوش کرو. ماں کے قدم کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ کی پیشانی پہ جنت کا دروازہ ہے. کیا بات غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ نعرہ بعد میں لگانا, پہلے کہو ماں کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سب سے بڑا پیر اگر کوئی ہے نا, وہ تمہاری ماں ہے, تمہارے باپ ہے, پہلے ان کو خوش کر. اللہ کی قسم, اگر ماں خوش نہیں ہے, باپ خوش نہیں ہے, تو مصطفیٰ بھی خوش نہیں ہے.
اور مصطفیٰ اگر خوش نہیں ہے تو پھر خدا بھی خوش نہیں ہے، تمہاری زندگی بھی ویران ہے، تمہاری آخرت بھی برباد ہے، سب کچھ برباد ہے۔